ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ مسلمان اب بھارت کی ایک ریاست میں اپنے مسلم پرسنل لا پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمان اسلامی نظام کے مطابق، قرآن کے مطابق شادی نہیں کر سکتے، طلاق نہیں دے سکتے، وراثت کے مسائل پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور بھارت کی جس ریاست نے اس طرح کا قانون بنایا ہے اس اسٹیٹ کا نام ہے اتراکھنڈ۔ اتراکھنڈ نے آج یعنی 27 جنوری 2025 سے اپنے یہاں یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا ہے، جس کو UCC کہا جاتا ہے۔ UCC بی جے پی کا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے، ایک پرانا ایجنڈا ہے، اور پورے دیش میں بی جے پی UCC کو نافذ کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اتراکھنڈ سے بی جے پی نے اس کی شروعات کر دی ہے۔ سال 2022 میں ہی بی جے پی نے کہا تھا کہ اگر اتراکھنڈ میں دوبارہ بی جے پی کی سرکار بنتی ہے تو یہاں UCC کو نافذ کیا جائے گا۔ مارچ 2022 میں بی جے پی کی دوبارہ وہاں سرکار بن گئی، اور اس کے بعد ہی اتراکھنڈ کی حکومت نے، وہاں کے چیف منسٹر پشکر دھامی نے یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے کمیٹی تشکیل دی گئی، اور اس کمیٹی کی ذمہ داری تھی یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے ایک مسودہ تیار کرنا، ایک ڈرافٹ تیار کرنا۔ اس کمیٹی نے 1.5 سال کی مدت میں ایک ڈرافٹ بھی تیار کر لیا۔ سال 2024 میں اس ڈرافٹ کو بل کی شکل میں اتراکھنڈ کی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اسمبلی سے وہ بل منظور ہو گیا، اور اس کے بعد آج یعنی 27 جنوری 2025 کو اتراکھنڈ میں اس کو باضابطہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ آج کے بعد سے اتراکھنڈ میں کوئی بھی اپنے ریلیجن پر یا مذہب پر عمل نہیں کر سکتا۔ نکاح کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، پولیگیمی کے معاملے میں، لیو ان ریلیشن شپ کے معاملے میں، بلکہ اس کو اتراکھنڈ نے جو قانون بنا دیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اتراکھنڈ کی حکومت نے ایک پورٹل بھی لانچ کر دیا ہے، اور اس کے بعد بی جے پی پورے دیش میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اتراکھنڈ میں یہ جو UCC نافذ کیا گیا ہے، یہ صاف لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ مسلمانوں کے خلاف نظام ہے، مسلمانوں کے خلاف قانون ہے، اور مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا پر عمل سے روکنے کی سازش ہے، مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے روکنے کا منصوبہ ہے، اور ہندوتوا کے نظام پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پر ایک ایسا قانون مسلط کیا جا رہا ہے جس پر عمل کرنے سے مسلمانوں کا مذہب، ان کا دین، ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور یہ جو پورا کا پورا نظام ہے سیدھے سیدھے اینٹی اسلام پر مبنی نظام ہے۔ کیا کچھ اس میں کہا گیا ہے، کیا کچھ اس کی ڈیٹیلز ہے، آگے ہم آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے، اور کیسے اس سے بچنا ضروری ہے اس حوالے سے بھی غور و فکر کرنا ہوگا۔ ملی تنظیموں کو، مسلم پرسنل لا بورڈ کو آگے آنا ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ملک کے تناظر میں لگاتار یونیفارم سول کوڈ کے خلاف تحریک چلائی، انہوں نے مہم چلائی، لیکن اتراکھنڈ کے مسائل پر بھی انہوں نے توجہ نہیں دیا، اس کو سیدھے سیدھے نظر انداز کر دیا، اور اتراکھنڈ کی سرکار نے آج سے یونیفارم سول کوڈ کو اپنے یہاں نافذ بھی کر دیا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ میں سب سے پہلے دلتوں کا ذکر ہے، یعنی شیڈول ٹرائب کو اس یونیفارم سول کوڈ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کمیونٹی یا وہ شخص جس کو اتھارٹی کی طرف سے کوئی چھوٹ دی گئی ہے، رعایت دی گئی ہے، اس پر بھی یونیفارم سول کوڈ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہی ہے کہ پورے دیش کا ایک جیسا نظام ہوگا، ہر ایک کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا، کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ اتراکھنڈ اسمبلی نے، یا کہہ لیجیے اتراکھنڈ اسٹیٹ نے، اپنے اسٹیٹ کے لیے یونیفارم سول کوڈ بنایا کہ یہاں رہنے والے تمام ناگرکوں کو، تمام شہریوں کو ایک ہی جیسے قانون پر عمل کرنا ہوگا، کسی کے لیے الگ قانون نہیں ہوگا۔ لیکن اسی قانون میں شیڈول ٹرائب کو استثناء دیا گیا ہے، اس سے الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ہے ہی نہیں، بلکہ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر مسلمانوں کو اسلام مخالف نظام پر عمل کرنے پر مجبور کرنا ہے، مسلمانوں کو ہندوتوا کلچر کو اپنانے پر مجبور کرنا ہے، ان پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ میں یہ بات شامل ہے کہ شادی، طلاق، وراثت، لیو ان ریلیشن شپ، پولوگمی جیسے جو مسائل ہیں ان کے لیے قانون بنایا گیا ہے، اور اسی پر اب عمل کرنا ہوگا۔ کسی بھی کمیونٹی کو اپنے دھرم اور مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس قانون میں پولوگمی پر پابندی لگا دی گئی ہے، یعنی تعدد ازدواج کی اب اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی شخص جو شادی شدہ ہے، اس کا لائف پارٹنر موجود ہے، اس کے پاس وائف ہے یا عورت ہے، اور اس کے پاس شوہر موجود ہے، تب اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت
इजाज़त नहीं होगी। हाँ, लाइफ पार्टनर नहीं है, तलाक हो चुकी है या मैयत हो चुकी है या कोई और मामला है, फिर दूसरी शादी की इजाज़त होगी, लेकिन लाइफ पार्टनर के ज़िंदा रहते हुए, मौजूद रहते हुए दूसरी शादी की इजाज़त अब उत्तराखंड में नहीं होगी। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी की उम्र भी मुतय्यन कर दी गई है। लड़का की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होना ज़रूरी है। इससे कम उम्र में अगर कोई शादी करेगा या करेगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, कानून मुखालिफ उसको माना जाएगा। उसके बाद निकाह और शादी के हवाले से कहा गया है कि शादी अपने रिलीजन और धर्म के मुताबिक मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग कर सकते हैं, लेकिन उस शादी का रजिस्ट्रेशन अगले 60 दिनों के अंदर होना ज़रूरी है। मुसलमान निकाह कर सकते हैं, जो खुतबा पढ़ा जाता है जब वो कबूल है। हिंदू धर्म के मानने वाले सात फेरा ले सकते हैं, या क्रिश्चियन की अलग शादी है, दूसरे धर्मों की अलग शादी है, लेकिन ये शादी हो जाने के बाद अगले 60 दिनों में हुकूमत के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए किसी सियासी दफ्तर नहीं जाना होगा, किसी डिपार्टमेंट में नहीं जाना होगा, कलेक्ट्रेट के यहाँ नहीं जाना होगा, बल्कि ख़ुद भी ये लोग ऑनलाइन इंदराज कर सकते हैं। ये सहूलत दी गई है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जिनकी शादी 26 मार्च 2010 से पहले हुई है, उनके लिए भी अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वो 6 महीना के अंदर करा सकते हैं। उनको 6 महीने का वक्त दिया गया है। शादी के बाद सबसे बड़ा मामला तलाक़ का आता है, और तलाक़ के मामले में इस कानून में इस्लाम के निज़ाम को सीधे सीधे ख़त्म कर दिया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म कर दिया गया। इस कानून में तलाक़ का एक निज़ाम बनाया गया जिसमें कहा गया कि अगर मियाँ और बीवी एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, वो तलाक़ चाहते हैं, तो उनको तलाक़ के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा और अदालत में भारतीय कानून के मुताबिक ही तलाक़ का फ़ैसला होगा। किसी भी पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक का फैसला नहीं होगा। अब तक ये हो रहा था कि अगर मुसलमान तलाक देना चाहते हैं, मुसलमान मियाँ बीवी है, फैमिली है, और आपस में नहीं रहना चाहती, तो मुसलमानों के इख्तियार था कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक शौहर अपनी बीवी को तलाक दे दे, बीवी शौहर से खुला ले ले, या दारुल क़ज़ा जाए, वहाँ तलाक के लोग अर्ज़ी दाखिल करे, या फिर कोर्ट जाए। कोर्ट में भी मुस्लिम फैमिली का फ़ैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक ही होता रहा है, किसी और के मुताबिक नहीं हो सकता। और अभी भी यही कानून नाफिज़ है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 से मौजूद है और लगातार उस पर अमल हो रहा है। अब उत्तराखंड में यह कानून बन गया और इसके मुताबिक उत्तराखंड की अदालत भी मुस्लिम फैमिली का फ़ैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं करेगी, बल्कि भारत के कानून का जो फ़ैसला है उसके मुताबिक ही करेगी। कानून के हवाले से तफसील भी मौजूद है तलाक़ के हवाले से कि अगर एक फैमिली है, मियाँ बीवी है, और आपस में साथ नहीं रहना चाहते, तलाक़ लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो किन बुनियादों पर वो लोग तलाक़ की अर्ज़ी कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, तलाक़ के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल्स मौजूद है, और डिटेल्स में सबसे पहली शर्त यह है कि अगर मियाँ और बीवी में से किसी ने भी किसी दूसरे के साथ अपनी मर्ज़ी से जिस्मानी रिश्ता कायम किया, तो उस सूरत में दूसरे पार्टनर को तलाक़ लेने का या कोर्ट में तलाक़ के लिए अर्ज़ी दाखिल करने का हक़ हासिल होगा। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं हो सकती। दूसरी शिक़ ये मौजूद है कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक दूसरे पर ज़्यादती करता है, उसके साथ मारपीट करता है, तो तलाक़ के लिए अर्ज़ी दाखिल करने का हक़ हासिल होगा। इसी तरह शादी को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल तक हो जाने के बावजूद मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग रहते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, तब तलाक़ के लिए कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करने का हक़ हासिल होगा। इसी तरह मियाँ और बीवी में से किसी ने भी अपना मज़हब तब्दील कर लिया है, या उनमें से कोई एक जहनी बीमार है, पागल है, तब भी तलाक़ के लिए कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करने का हक़ हासिल होगा। या इसी तरह मियाँ और बीवी में से पिछले 7 सालों से कोई सेक्स का मरीज़ है, यौन रोग का शिकार है, तो उसको भी अदालत जाने का और तलाक़ के लिए अर्ज़ी दाखिल करने का हक़ हासिल होगा। शादी के 1 साल बाद तक तलाक़ के लिए अर्ज़ी दाखिल करने का इख्तियार नहीं होगा। शादी हुई और शादी के फ़ौरन बाद या 2 महीना में, 4 महीना में अगर मियाँ और बीवी अलग होना चाहते हैं, वो कोर्ट जाना चाहते हैं, तो 1 साल तक कोर्ट में तलाक़ की अर्ज़ी ही एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये भी इस कानून में मौजूद है। इसके अलावा ये भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि किसी धर्म का जो कानून है, किसी रिलीजन का जो कानून है, या किसी की जो परंपरा है, उसके मुताबिक तलाक़ नहीं दी जाएगी।
اور یہ سیدھے سیدھے نشانہ بنایا گیا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ شیڈول ٹرائب کے اپنے ریتی رواج ہوتے ہیں تو اس کو پہلے سے اس سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمانوں کے طلاق کا جو معاملہ ہے مسلم پرسنل لاء کے مطابق ہوتا رہا ہے، اب اس کو یہاں الگ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ مسلمانوں کو قانون کے مطابق ہی طلاق لینا ہوگا، اور طلاق کا جو نظام ہے اسلام میں ہی دیا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، جتنی کمیونٹیز ہے، ان سب نے اسلام سے ہی طلاق کے نظام کو لیا ہے، کیونکہ اسلام میں طلاق کو کانٹریکٹ کہا گیا ہے، یعنی ایک معاہدہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان۔ شوہر جب چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، بیوی جب چاہے اپنے شوہر سے خلا کا حق لے سکتی ہے، اس میں بھی طلاق ہوتی ہے، تو دونوں اپنی مرضی سے جدا ہو سکتے ہیں، کورٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی معاملہ ہے تو کورٹ وہ جا سکتے ہیں، کورٹ کا فیصلہ بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو اب تک یہ اسلام کا نظام رہا ہے۔ بقیہ ہندو دھرم میں ایسا تھا کہ شادی ہو گئی تو جنم جنم کا ساتھ ہے، شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر سے طلاق نہیں لے سکتی، خواہ دونوں ساتھ رہنا چاہے نہ چاہے، شوہر اپنی بیوی پر جتنا ظلم کرے، جتنی زیادتی کرے، شوہر کہیں اور لیو ان ریلیشن میں رہنے لگے، کسی اور کے ساتھ جسمانی رشتہ بنا لے، ان سب کے باوجود ہندو دھرم میں بیوی کو شوہر سے الگ ہونے کا کوئی رائٹ نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، نہ شوہر کو بیوی سے الگ ہونے کا کوئی اختیار نہیں تھا، نہ اسی طرح کرسچن میں اس طرح کی باتیں تھیں، نہ ویسٹرن ورلڈ میں۔ لیکن اسلام میں شروع سے طلاق کا نظام تھا کہ اگر شوہر پر بیوی زیادتی کر رہی ہے یا بیوی کے ساتھ شوہر زیادتی کر رہا ہے یا شوہر کے کریکٹر اچھے نہیں ہیں تو یہ لوگ طلاق لے سکتے ہیں، الگ ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام کو دیکھتے ہوئے ہندو دھرم میں بھی اس طرح کا قانون بنایا گیا، کرسچن ورلڈ نے بھی اس طرح کا قانون بنایا، ویسٹرن ورلڈ میں بھی اس طرح کا نظام لایا گیا، اور سب نے اسلام کو اس حوالے سے اپنایا، لیکن الگ الگ طرح کی ترمیم کی گئی۔ جیسے 1950 میں ہندو کوڈ بل آیا تھا جس میں ہندو دھرم میں طلاق کا ایک نظام اپنایا گیا، اور وہ طلاق کورٹ کے ذریعے ہوگی۔ مسلمانوں کا ایک الگ نظام تھا اور اسلامی نظام ہے، اب مسلمانوں کو بھی اسی کورٹ کے نظام کو ماننے پر مجبور کیا جائے گا، تو یہ سیدھے سیدھے اینٹی اسلام ہے، اینٹی قرآن ہے، اور جو دوسرے دھرم میں ہو رہا تھا اسلام سے لے کر اب اسی پر مسلمانوں کو بھی ماننے پر مجبور کیا جائے گا۔ یونیفارم سول کوڈ کے اس قانون میں لیو ان ریلیشن شپ کو بھی قانونی درجہ دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی تفصیلات بتائی گئی ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں تو اس کو لیگل مانا گیا ہے، اس کو اللیگل اب نہیں قرار دیا جائے گا۔ اس سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی لیگل مانا جائے گا، اور اس کی تفصیل موجود ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والوں کو باضابطہ اس کا رجسٹریشن کرانا ہوگا، رجسٹرار کے سامنے جا کر کے بتانا ہوگا کہ وہ لیو ان ریلیشن شپ میں ہے۔ اس کے علاوہ لیو ان ریلیشن شپ میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچہ کو بھی قانونی درجہ ملے گا، لیگل مانا جائے گا، اس کے ماں اور باپ باضابطہ ہوں گے، ایسا نہیں کہ اس کو حرامی بچہ قرار دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شادی شدہ افراد کو لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے کا اختیار نہیں ہوگا، اگر کوئی شادی شدہ لیو ان ریلیشن شپ میں ہے تو اس کو اللیگل قرار دیا جائے گا۔ 21 سال سے کم عمر کے لڑکے یا 18 سال سے کم عمر کی لڑکی بھی لیو ان ریلیشن شپ میں رہ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کے والدین کو خبر کرنا ضروری ہوگا۔ لیو ان ریلیشن شپ کیا ہے اس کو سمجھے۔ لیو ان ریلیشن شپ ویسٹ کا ایک کلچر ہے، ویسٹ میں لوگ شادیاں کم کرتے ہیں کیونکہ شادی نام ہے ذمہ داری کا، محبت کا، اور زندگی بھر ساتھ رہنے کا، یا پھر طلاق بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اسلام میں اس کو ایک معاہدہ، ایک کنٹریکٹ کہا گیا ہے، لیکن شادی میں ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وراثت میں اس کا حق ہوتا ہے، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو مرد اب اس سے بھاگنے لگے اور ویسٹ نے ایک نیا کلچر دیا کہ عورت کو سیکس کے لیے اپنی ضرورتوں کو، اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرو، پھر اس کو چھوڑ دو۔ عورت کی بھی مرضی ہے، جب چاہے جس سے چاہے اپنی ضرورت کو پوری کرے اور ذمہ داری نہ نبھائے، کسی ایک کے ساتھ نہ رہے۔ تو ویسٹ نے لیو ان ریلیشن شپ کا ایک کلچر دیا، سماج کو، معاشرہ کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اور ویسٹ کا یہ جو کلچر ہے انڈیا میں بھی بہت زیادہ حاوی ہو گیا ہے۔ انڈیا میں بھی اب شادیاں کم ہونے لگی، لیو ان ریلیشن شپ زیادہ ہونے لگا۔ اتراکھنڈ کی حکومت نے اس کو ریگولائز کر دیا ہے، اس کو قانونی درجہ دے دیا کہ لیو ان ریلیشن شپ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ رہے، الگ ہو جائے، جب چاہے اس کو چھوڑ دے، بلکہ اس کا رجسٹریشن کرانا ضروری ہوگا، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کو لیگل مانا جائے گا۔ اسلام میں لیو ان ریلیشن شپ کو سیدھے سیدھے زنا کہا گیا ہے، اس کو حرام رشتہ کہا گیا ہے، اور اسلام
اسلام میں لیو ان ریلیشن شپ کی ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی رہتا ہے تو اسلام میں وہ عمل حرام قرار پائے گا۔ ویسٹرن کلچر میں یا انڈیا کے کلچر میں یہ جائز ہے یا اس کو لوگوں نے مان لیا ہے، اب قانونی درجہ دیا گیا، اور جو ویسٹ کا کلچر ہے اس کو بھی یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی سیدھے سیدھے اسلام کے خلاف ہے۔ مسلم معاشرے پر بھی یہ جو معاملہ ہے اثر انداز ہوگا، اور دیکھا جائے تو ہندو ریتی رواج کے مطابق بھی لیو ان ریلیشن شپ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو بھی پروموٹ کر رہی ہے اتراکھنڈ کی سرکار۔ اس کے علاوہ یونیفارم سول کوڈ کا جو مسودہ آیا ہے اس میں وراثت کا نظام بھی شامل ہے۔ وراثت میں اسلام کا پہلے سے باضابطہ قانون موجود ہے کہ بیوی کا کتنا حق ہوگا، بیٹوں کا کتنا حق ہوگا یا بیٹیوں کا کتنا حق ہوگا۔ اب اتراکھنڈ کی اس سرکار نے یو سی سی لا کر کے وراثت کے حوالے سے بھی ایک نیا نظام نافذ کر دیا کہ اس میں بیوی کو آدھی پراپرٹی دینی ہوگی، بیٹی کو دینی ہوگی، بچوں کو دینی ہوگی۔ تو اسلام کا جو وراثت کا نظام ہے اس کے خلاف بھی اتراکھنڈ کی سرکار نے وراثت کا نیا نظام نافذ کر دیا ہے، اور یہ بھی مسلم پرسنل لاء کے خلاف ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کی اور بھی کچھ ڈیٹیلز ہے جو اتراکھنڈ سرکار نے پیش کیا ہے، لیکن جو اہم باتیں ہیں، جو کی پوائنٹس ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر شادی، طلاق، وراثت، پولیگمی کا جو مسئلہ ہے وہ سیدھے سیدھے مسلم پرسنل لاء کے خلاف ہے۔ شیڈول ٹرائب اس کے خلاف سڑکوں پر آ سکتے تھے، ان پر اثر پڑ سکتا تھا۔ مسلمان اور شیڈول ٹرائب مل کر سرکار کے خلاف پروٹیسٹ کرنے والے تھے، تو حکومت نے پوری چالاکی سے شیڈول ٹرائب کو الگ کر دیا اور صرف مسلمانوں کو رکھا ہے، اور جس طرح ہر ایک پوائنٹ کو واضح کیا گیا وہ سب سیدھے سیدھے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی پالیسیز کے خلاف کیا ہوگی، مسلمانوں کی اسٹریٹجیز کے خلاف کیا ہوگی، ملی تنظیموں کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ اتراکھنڈ میں مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس قانون پر عمل نہیں کرتا ہے، کوئی مسلمان طلاق کے نظام پر اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کے خلاف حکومت کا ایکشن کیا ہوگا، یہ سب بھی آنے والے وقتوں میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن اس یونیفارم سول کوڈ کو اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو یہ اینٹی مسلم پرسنل لاء قانون ہے، مسلمانوں کو اسلام سے دور رکھنے والا نظام ہے، مسلمانوں کو ہندوتوا کا کلچر اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔